اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى ما خلق اللہ من شیء يتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون وللہ يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائکة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم اولم یرو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں الا اس چیز کی طرف ما خلق اللہ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا من شیء کسی بھی چیز میں سے یتفیأ میل ہوتے ہیں ظلالہ ان کے سائے عن الیمین دائیں جانب والشمائل اور بائیں جانب سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو وہم داخرون اور وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں وللہ یسجد اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں ما فی السماوات وہ مخلوقیں جو آسمان کے اندر ہیں وما فی الارض اور وہ مخلوقیں جو زمین کے اندر ہیں من دابۃ جاندار چیزوں میں سے والملائکۃ اور فرشتے بھی وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے اندر انسان کو عقل دلائی، انسان کو سمجھایا کہ انسان تو دیکھتا نہیں ہے کہ ما خلق اللہ من شیء اللہ رب العزت نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں جاندار چیزوں میں سے جتنی چیزیں بھی ہیں یتفیأ ظلالہ ان کے سائے ہوتے ہیں، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، لہذا کبھی سایہ دائیں جانب ہوتا ہے کبھی بائیں جانب ہوتا ہے، گرمیوں میں دائیں جانب ہوتا ہے اور سردیوں میں بائیں جانب ہوتا ہے، اور اسی طرح عین دوپہر کے وقت سایہ بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر چیز کے سائے انسان اگرچہ سجدہ نہ کرے لیکن ہر انسان کا چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے ہر انسان کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ جس جاندار چیز کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہر انسان کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور باقی انسان سرکش ہے، انسان بہت بڑا گناہگار آدمی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر فرعونیت ہے، ہم میں سے ہر انسان کے اندر فرعونیت ہے، باقی بات یہ ہے کہ اس فرعون کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، اس وجہ سے قوت کا اس نے استعمال کیا، ہمارے پاس طاقت قوت نہیں ہے تو اس لیے جتنی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اپنے نفس کو، نفس امارہ کو جلدی کے ساتھ مارو۔ یہ جوانی کے اندر ایسے سمجھو جیسے چھوٹا سانپ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو نفس امارہ جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، گناہوں کا مادہ ہے، یہ جب چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اژدہا کی شکل کے اندر بڑے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے چھوٹے نانگ کو انسان جلدی مار سکتا ہے لیکن جب بڑا ہو جائے تو اس کے لیے مارنا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے جلدی ہی انسان اپنے اللہ کے سامنے جھک جائے، وگرنہ جب بوڑھا ہو جائے گا اور یعنی کہ اس کا نفس شیطان یعنی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جب محنت کر لے گا تو پھر دوبارہ توبہ کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے سائے دائیں جانب اور بائیں جانب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور سایہ تو عاجزی کرتا ہے لیکن انسان خود عاجز نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ مخلوقیں جو آسمان کے اندر بھی ہیں اور جو زمین کے اندر بھی ہیں، کوئی بھی جاندار مخلوق میں سے۔
آسمان کے اندر فرشتے رہتے ہیں، چاند سورج ستارے، یہ سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقیں ہیں ساری کی ساری اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر جاندار چیز کے اندر، چاہے درخت ہوں، چاہے جاندار یعنی کہ جانور ہوں، ہر جاندار چیز کے اندر اتنی عقل ضرور رکھا ہے، اتنی شعور ضرور رکھا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط بہت زیادہ ہو گیا، بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم نے فلاں میدان کے اندر جمع ہو جانا ہے، لہٰذا دوپہر کے وقت نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اس میدان کے اندر تم سب نے جمع ہو جانا ہے، وہاں پر مل کر ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام جیسے ہی اس میدان کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر دیکھا ایک چونٹی ہے جو اپنے پاؤں کو اوپر اٹھائے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ مہربانی فرما، ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جیسے ہی، کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بصارت دی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام جانوروں کی زبانیں سمجھ جاتے تھے، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ فوراً پیچھے چلے جاؤ، بھیگ جاؤ گے، اللہ رب العزت اس چونٹی کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ تو اس لیے جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں اور اللہ کے سامنے سے دعا کرتی ہیں۔ اس لیے دعا کے اندر باقی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان دعا کر رہا ہے، بالغ ہونے کے زمانے سے اس زمانے تک جس وقت انسان دعا کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی فرض یا واجب نہ ہو، کوئی نماز اس کی چھوٹی ہوئی نہ ہو، اور اسی طرح قربانی کوئی اس کی چھوٹی ہوئی نہ ہو، اسی طرح زکوٰۃ کچھ نہ کوئی زکوٰۃ بھی اس نے نہ دینی ہو۔ بالغ ہونے کے زمانے سے لے کر جس زمانے تک وہ انسان دعا کر رہا ہے اس وقت تک کوئی اس کے ذمہ فرض واجب نہ ہوں۔ اور یہ ہم میں سے اکثر لوگ یعنی کہ اس میں اللہ رب العزت ہی انسان کو معاف کرے، ہم میں سے اکثروں کی نمازیں نہیں ہیں، اور اس کے بعد قربانی نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، اسی طرح فطرانہ نہیں ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان حلال کھاتا ہو، حرام کا لقمہ نہ ہو۔ اور باقی حلال کھانے کے اندر یہ نہیں ہے کہ انسان چوری ڈکیٹی کرے، بلکہ انسان کی اگر ملازمت ہے، وقت پورا نہیں دے رہا، جتنی وقت طے ہو گیا ہے ملازمت کے اندر اتنی وقت نہیں دے رہا، تو یہ بھی اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز اذان ہو جانے کے بعد ایک انسان اگر تجارت کرتا رہتا ہے تو یہ بھی اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ مال حلال کا ہو، جو انسان جو چیز کھا رہا ہے وہ حلال کی ہو، رزق حلال کا کھا رہا ہو۔ حرام کے رزق والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ باقی اگر ایک دو مرتبہ دعا کرنے سے اللہ رب العزت دعا قبول نہ فرمائے تو انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ساری زندگی دعا کرتے رہے، یا اللہ بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا ان کی ایسا قبول نہیں کی، پھر آخر عمر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس طرح پیغمبروں کی دعا بھی اللہ رب العزت بسا اوقات قبول نہیں کرتے، اپنی حکمت کے تحت۔ جس وقت حکمت تھی اللہ رب العزت نے اس وقت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا کر دیا۔ تو اس لیے یعنی کہ ایک دو مرتبہ دعا کر کے فوراً پھر بھاگ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ ایک آدمی دعا کرتا تھا، سحری کے وقت اس سے کوئی گناہ ہو گیا، سحری کے وقت جب بھی اس نے مصلی بچھایا اور دعا کرنا شروع کی تو اوپر سے آواز آتی کہ جا تیری دعا مردود ہے، اللہ تیری دعا کوئی قبول نہیں کرتے۔ تو ساتھ والوں نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت جب کہہ رہے ہیں کہ میں تیری دعا قبول نہیں کرتا تو کس لیے تو اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال رہا ہے، لہذا تو یعنی کہ دعا نہ کر جب اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا دیکھو فقیر اگر ایک دروازے پر جائے اور وہ اس کو خیرات نہ دیں تو فقیر تو دوسرے دروازے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میں اللہ کے سوا کس سے مانگوں؟ اللہ کے سوا میں کس سے مانگوں؟ کس کا دروازہ ہے جو جہاں سے مجھے کوئی چیز ملے گی؟ اس لیے چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو میں تو اپنے اللہ سے ہی مانگوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے مہربانی والا معاملہ فرمایا، اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور ہر وقت اللہ کے سامنے دعا کرے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ آیت سجدہ والی ہے اور سجدہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کی تمام یہی شرطیں جو نماز والی شرطیں ہیں، یعنی باوضو ہونا چاہیے اور کپڑوں کا پاک ہونا اور اسی طرح جگہ کا پاک ہونا۔ باقی جو ہے صبح صادق کے بعد بھی سے طلوع آفتاب تک اور اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک انسان یہ جو ہے یہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔
سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے پڑتے، بس ایسے ہی انسان بیٹھ جائے، اللہ اکبر کر کے ایک سجدہ دے، پھر اس کے بعد سلام بھی نہیں پھیرنا ہوتا، ایسے ہی انسان اٹھ کر چلا جائے، اور سجدہ بھی ایک ہوتا ہے، ایک سجدہ تلاوت ابھی یعنی کہ ہم سجدہ کریں گے۔ اسی وجہ سے جتنی بھی انسان یعنی کہ انسان کے سامنے جتنی مرتبہ بھی آیت سجدہ پڑھی جائے تو اتنی مرتبہ انسان کو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور ایک مجلس کے اندر اگر بار بار پڑھی جائے تو ایک مرتبہ سجدہ کرنے سے وہ سجدہ کے واجب یعنی کہ دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ مخلوقیں جو آسمان کے اندر ہیں اور وہ مخلوقیں جو زمین کے اندر ہیں، من دابۃ، جاندار چیزوں میں سے، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ فرشتے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، فرشتے بھی ذرا برابر تکبر نہیں کرتے۔ جتنی بھی مخلوق ہیں، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی، ساری مخلوقیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، ان کو اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہذا جو حکم بھی اللہ رب العزت فرشتوں کو کرتے ہیں وہی حکم ہی بجا لاتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہ بناؤ تم الہین اثنین، دو الہ، انما هو الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ الہ ایک ہی الہ ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص طور کے اوپر تم مجھ سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں کے اندر ہے اور جو کوئی زمین کے اندر ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے دین ہمیشہ کا، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا بس تم اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرتے ہو؟ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر دو الہ نہیں ہیں، دو معبود نہیں ہیں، دنیا کے اندر ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ انسان دنیا کے اندر عام طور کے اوپر انسان کو کہا جاتا ہے کہ فلاں پیر کی مخالفت نہیں کرنا، مگر نہ جو ہے تیری بھینسیں مر جائیں گی، اسی طرح تیرا سارا گھر ختم ہو جائے گا، تو انسان بھی دل کے اندر ڈر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بتوں سے نہ ڈرو، اسی طرح قبر والوں سے نہ ڈرو، ایک اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العزت پکڑ لیں گے، اس لیے خاص طور کے اوپر اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے وہ مخلوق جو آسمان کے اندر ہیں اور زمین کے اندر ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہی چلتا ہے آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر، جیسے ہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں زمین و آسمان کے اندر ویسا ہی ہوتا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اللہ کے لیے ہمیشہ کا دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یعنی کہ اللہ کی عبادت کی جائے پھر اس کے بعد جو ہے غیروں کی عبادت کی جائے، بلکہ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ کے لیے ہمیشہ کا دین ہے۔ ساری زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ رب العزت نے قرآن اور احادیث کے اندر بتا دیا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، لہذا تم پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو، لہذا اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔